بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عزیز دوستوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ میں ہوں زارا اور برین بو سٹوریز پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو آج کی کہانی ہے روحوں کا انتقام۔ ایک مولانا جو قبریں کھدوا کر کنواں بنواتے ہیں، اس کے بعد قبروں کی روحیں ان سے کس طرح انتقام لیتی ہیں اور ان کے ساتھ کیا کرتی ہیں، یہ دیکھیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ لیکن اگر اس سے پہلے آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو انیبل کر دیجیے گا تاکہ میری تمام نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ 1904 کا ذکر ہے۔ ایک مولانا فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین کے قریب کوئی کنواں نہیں، جبکہ باولی کا پانی کھاری ہے۔ اگر آپ کہیں تو درگاہ کے مشرقی دروازے پر کنواں بنوا دوں۔ میں نے جواب دیا کہ ہاں صاحب، یہاں میٹھے پانی کی بہت قلت ہے، شاید کنویں کا پانی میٹھا نکل آئے۔ تو صاحب کہنے لگے، مگر یہاں قبریں بہت زیادہ ہیں، کنواں کھودا گیا تو قبروں کو توڑنا پڑے گا اور ان کی بے حرمتی ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ قبروں کی ہڈیاں دوسری جگہ احتیاط سے دفن کر دینا، اس میں کوئی بے حرمتی والی بات نہیں ہے کیونکہ پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر میں طوال آباد چلا گیا اور ان صاحب نے کنواں کھدوانا شروع کر دیا۔ قبروں سے ہڈیاں نکلتی تھیں تو دوسری جگہ ادب و احترام سے دفن کرا دیتے، یہاں تک کہ جب پانی کے قریب پہنچے تو وہاں کسی آدمی کا پورا ڈھانچہ نظر آیا۔ سب کو حیرت ہوئی کہ بلائی قبروں کی ہڈیاں تو ٹوٹی ہوئی تھیں، مگر اتنی گہری جگہ میں یہ پورے آدمی کا ڈھانچہ کیوں موجود ہے اور اتنی گہری قبریں کس نے بنوائیں؟ بہرحال اس ڈھانچے کو دیکھ کر مزدور ڈر گئے اور انہوں نے ان ہڈیوں کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ تو کنواں کھدوانے والے صاحب خود رسے میں ٹوکرا باندھ کر کنویں میں اترے۔ انہوں نے کدال ہاتھ میں لے کر ڈھانچے کے گھٹنے پر مارا تاکہ ہڈیاں توڑ کر اوپر لے جائیں اور کسی جگہ دفن کر دیں۔ کدال کے مارتے ہی ان کا گورا رنگ کالا ہو گیا اور وہ دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگے۔ جو مزدور ان کے ساتھ کنویں میں اترا تھا، اس نے ان کو ٹوکرے میں باندھ دیا اور بہت مشکل سے ان کو باہر لایا۔ کنویں کے پاس بہت سی خلقت جمع ہو گئی۔ سب حیران تھے کہ ابھی تو ان کا رنگ گورا تھا اور اب یہ کالے کیسے ہو گئے، اور وہ بار بار کہتے تھے، میرا پاؤں توڑ ڈالا، میرا پاؤں توڑ ڈالا۔ ان صاحب کو ان کے گھر لے گئے اور بڑے بڑے عامل بلائے گئے، مگر ان پر کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ آخر تیسرے دن اس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ سب مٹی اور ہڈیاں اس کنویں کے اندر بھر دی گئیں اور کنواں زمین کے برابر ہو گیا۔ تب جا کر ان صاحب کا رنگ بھی ٹھیک ہوا اور دماغی حالت بھی درست ہو گئی۔ میں الہ آباد کے سفر سے واپس آیا تو میری بیوی نے سارا قصہ مجھے سنایا۔ اس وقت میں اپنے گھر میں پلنگ پر لیٹا ہوا تھا، لیمپ سرہانے رکھا تھا اور میں لیٹا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ پلنگ کے نیچے دری پر میری بیوی اور اس کی والدہ بیٹھی چھالیاں کتر رہی تھی اور مجھے قصہ سنا رہی تھی۔ اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم سمجھی کہ وہ کالے کیوں ہو گئے تھے اور دیوانے کیوں ہو گئے تھے؟ تو بیوی نے کہا کہ کسی بزرگ کا مزار تھا، انہوں نے بے ادبی کی، مزار والوں کی روح نے ان کی قبر توڑنے پر ان کو سزا دی اور وہ کالے اور دیوانے ہو گئے۔ مگر جب ان کے وارثوں نے قبر بند کرا دی اور کنواں بھی بند کرا دیا تو روح نے 3 دن بعد ان کی خطا معاف کر دی اور وہ اچھے ہو گئے اور ٹھیک ہو گئے۔ تو اس پر میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ مردے کی ہڈیاں صدیوں سے مٹی کے اندر دبی ہوئی تھیں اور ہڈیوں کے اندر فاسفورس ہوتا ہے جو کہ زہریلا ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے ڈھانچے پر کدال ماری تو ہڈی ٹوٹ گئی اور اس میں سے فاسفورس اڑا جو ان کی ناک میں سانس کے ساتھ گھس گیا اور بدن کے خون میں بھی جذب ہو گیا۔ فاسفورس نے اپنے زہر سے خون کو کالا کر دیا اور خون کالا ہوا تو ان کا چہرہ بھی کالا ہو گیا، اور وہ دیوانے بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ ان کے دماغ پر زہریلے فاسفورس نے برا اثر کیا۔ اگر روح کچھ کر سکتی تو وہ مجھے سزا دیتی، کیونکہ میں نے ان کو کنواں کھودنے اور قبریں توڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگر روح میں کچھ طاقت ہے تو آئے مجھے اپنی طاقت دکھائے اور مجھے سزا دے۔ تم عورتیں جو ہو وہ کمزور عقیدے کی ہوتی ہو، میں روحوں کو ایسے اثر کو نہیں مانتا۔ بیوی نے جواب دیا کہ توبہ کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا کم از کم میری عقل تمہاری عقل کی طرح بودھی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا جانے دو، یہ باتیں چھوڑو اور اپنا اخبار پڑھو، میں ایسی منکرانہ باتیں سننا نہیں چاہتی۔ میں ہنسا اور اخبار پڑھنے لگا۔ ان باتوں کو ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ میں لیٹا ہوا تھا اور کسی نے میرے پاؤں کے تلووں میں جیسے بجلی کا تار لگا دیا ہو۔ بجلی سنسن کرتی میرے تمام بدن میں پھیل گئی اور مجھے ایسی تکلیف ہوئی جس کو الفاظ میں ادا کرنا مشکل ہے۔ میری رگ رگ میں چھریاں چلتی معلوم ہوتی تھیں اور میں بہت بےتاب ہو کر چیخنے لگا۔ میں نے اپنی چیخوں کی آواز سنی، مگر میری بیوی اور ساس آپس میں باتیں کرتی رہیں اور چھالیاں کترتی رہیں، انہوں نے میرے چیخنے پر کوئی توجہ نہ دی۔ تب میں نے بیوی کا نام لے کر چیخنا شروع کیا کہ اے حبیب بانو، ارے بی مجھے دیکھو، میرا کیا حال ہو گیا ہے، مجھے قبر والی روح نے دبا لیا ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں کہ پھر کسی بزرگ کی بے ادبی نہیں کروں گا، مگر میری بیوی نے پھر بھی میری طرف کوئی توجہ نہ دی اور اپنی ماں سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے اسی حال میں خیال کیا کہ شاید میرا دل دب گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہے، اس لیے آہستہ سے دائیں رخ کروٹ لی، مگر پھر بھی تکلیف میں کوئی کمی ہوتی ہوئی محسوس نہ ہوئی۔
تب میں نے توبہ کرنا شروع کی اور عہد کیا کہ کبھی روحوں کی بے ادبی نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہی میری کیفیت جو سر سے پاؤں تک چھائی ہوئی تھی پیروں کی طرف جاتی ہوئی معلوم ہوئی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں بالکل ٹھیک ہو گیا میں۔ جب میری کیفیت بالکل درست ہو گئی تو میں نے پھر اپنی بیوی کو پکارا تو انہوں نے فوراً جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی 5 منٹ تک میں سخت تکلیف میں مبتلا رہا اور میں تم کو آوازیں دیتا رہا مگر تم کچھ نہ بولی۔ بیوی نے کہا کہ تم سو گئے تھے اور اخبار تمہارے ہاتھ سے گر پڑا تھا۔ تو مولانا نے محسوس کیا کہ یہ سب انسان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ انسان جس چیز پر یقین کر لے اس کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ پاک قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ تم جس چیز کا گمان کرو گے میں تمہارے ساتھ وہی کر دوں گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک پر کامل یقین رکھے کہ سب کچھ وہی کر سکتا ہے، اس کے سوا نہ تو کوئی ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی ہماری جان لے سکتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔